السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے قبیلے کا ایک 50 سال پرانا رواج تھا۔ دلہن کو شادی سے ایک ہفتہ قبل سردار کی حویلی کے ایک مخصوص کمرے میں اکیلے رہنا پڑتا تھا۔ جب میری باری آئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس حویلی کا راز جان کر رہوں گی۔ رات کے پچھلے پہر مجھے کمرے کے فرش پر بچھے قالین کے نیچے ایک خفیہ دروازہ ملا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں جب اس تہخانے میں قدم رکھا تو سامنے کا دلخراش منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہاں ہمارے قبیلے کی تاریخ بہت پرانی اور تاریک روایات سے بھری ہوئی تھی، جن پر سوال اٹھانے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ ہمارے اس قبیلے کا نام قبیلہ شیر دل تھا، اور اس قبیلے کی سربراہی پچھلی کئی نسلوں سے ایک ہی خاندان کے پاس تھی، جو کہ سردار حشمت خان کا خاندان تھا۔ سردار حشمت خان ایک انتہائی بااثر اور خوفناک حد تک طاقتور انسان تھے، جن کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قبیلے کے ہر فرد کے لیے پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ اس قبیلے کا ایک انتہائی عجیب و غریب اور پرسرار رواج تھا، جو پچھلے 50 سالوں سے سختی کے ساتھ چلا رہا تھا، اور کوئی بھی خاندان اس رواج سے بغاوت کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ رواج یہ تھا کہ قبیلے کی جس بھی لڑکی کی شادی سردار کے خاندان یا قبیلے کے کسی بھی معزز گھرانے میں طے پاتی، اسے اپنی شادی سے ٹھیک ایک ہفتہ قبل سردار کی اس پرانی اور دیو ہیکل حویلی کی ایک مخصوص تاریک اور سنسان کمرے میں بالکل تنہا اور اکیلے رہنا پڑتا تھا۔ قبیلے کے بزرگوں کا ماننا تھا کہ یہ ایک روحانی اور پاکیزگی کا عمل ہے، جس سے گزرنے کے بعد دلہن اپنے نئے گھر کے لیے مکمل طور پر تیار اور وفادار ہو جاتی ہے، اور اس کے دل و دماغ سے ہر قسم کا دنیاوی خوف اور برائی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس رواج کی اصل حقیقت کیا تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ جو بھی لڑکی اس حویلی کے اس مخصوص کمرے میں ایک ہفتہ گزار کر واپس آتی، وہ کبھی اپنے منہ سے ایک لفظ تک ادا نہیں کرتی تھی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ اور خوف اسی رواج سے جڑا ہوا تھا۔ جب میری سب سے پیاری اور قریبی کزن ثانیہ کی شادی سردار حشمت خان کے بھتیجے سے طے پائی تھی۔ ثانیہ انتہائی خوبصورت، ہنسمکھ اور زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، جس کی ہنسی سے پورا گھر گونج اٹھتا تھا۔ وہ اپنے آنے والے مستقبل اور اپنی شادی کو لے کر بہت خوش تھی اور پرجوش تھی۔ ہم دونوں بہنوں کی طرح پلی بڑھی تھی۔ اس نے اپنی ہر خواب کا ذکر مجھ سے کیا تھا۔ ثانیہ کا عروسی جوڑا تیار تھا، زیورات آ چکے تھے، اور گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ لیکن پھر وہ دن آیا جب رواج کے مطابق ثانیہ کو ایک ہفتے کے لیے سردار کی اس حویلی کے اس پرسرار کمرے میں بھیجا جانا تھا۔ ثانیہ جاتے ہوئے تھوڑی گھبرائی ہوئی ضرور تھی، لیکن اس نے ہنستے ہوئے مجھے گلے لگایا تھا اور کہا تھا وہ جلد واپس آئے گی، پھر ہم مل کر اس کی مہندی کی تیاری کریں گے۔ لیکن جب ایک ہفتے کے طویل اور اذیت ناک انتظار کے بعد ثانیہ اس حویلی سے واپس ہمارے گھر لوٹی تو اس کی حالت دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میرا سارا وجود ایک شدید ترین زلزلے کی زد میں آ گیا۔ وہ ثانیہ جو ایک ہفتہ پہلے گلاب کی طرح کھلتی اور چہکتی تھی، اب وہ مکمل طور پر ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ اس کا چہرہ کسی مردے کی طرح زرد اور بے رونق ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ اس کی چمکدار آنکھوں میں اب زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی خوفناک اور جان لیوا دہشت تاری تھی۔ اس کے ہونٹ سوکھ کر پھٹ چکے تھے
اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ گھر والوں نے جب خوشی سے بڑھ کر اسے گلے لگانا چاہا تو وہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، کسی کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی، بس ایک خالی اور مردہ نظروں سے خلا میں گھور رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا، اسے جھنجھوڑا، اسے بار بار پوچھا کہ ثانیہ میری جان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ اس حویلی کے اس کمرے میں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہتا رہا۔ وہ ہچکیاں لیتی رہی۔ ثانیہ کی شادی تو ہو گئی، لیکن وہ کبھی اپنے معمول کی زندگی کی طرف نہ لوٹ سکی۔ وہ ایک گنگی اور بہری کٹھ پتلی بن کر رہ گئی، جس کے اندر کوئی احساس، کوئی خوشی اور کوئی دکھ باقی نہیں رہا تھا۔ ثانیہ کی اس حالت نے میرے اندر ایک ایسا خوف اور ایک ایسا طوفان پیدا کر دیا تھا جس نے میری راتوں کی نیندیں حرام کر دی۔ میں دن رات یہی سوچتی رہتی تھی کہ آخر سردار کی اس پور شکوہ حویلی کے اس بند کمرے میں ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا سلوک کیا جاتا ہے، یا انہیں ایسا کیا خوفناک منظر دکھایا جاتا ہے کہ ان کی روح تک فنا ہو جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی کی ساری خوشیاں بھول کر ایک زندہ لاش بن جاتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور ثانیہ کا غم ہمارے دلوں میں ایک ناسور بن کر رہ گیا۔ لیکن میری زندگی میں سب سے بڑا بھونچال اس دن آیا جب میرے والدین نے خوشی خوشی مجھے یہ خبر دی کہ میری شادی سردار حشمت خان کے چھوٹے بیٹے شہریار کے ساتھ طے کر دی گئی ہے۔ شہریار قبیلے کا انتہائی وجیحہ، تعلیم یافتہ اور بظاہر ایک سلجھا ہوا نوجوان تھا، جس کی شرافت اور بہادری کی مثالیں پورے قبیلے میں دی جاتی تھیں۔ میری شادی کی خبر سن کر گھر میں جشن کا سماں پیدا ہو گیا۔ میرے والدین پھولے نہیں سما رہے تھے کہ ان کی بیٹی قبیلے کے سب سے طاقتور اور معزز گھرانے کی بہو بننے جا رہی ہے، لیکن میرے دل میں خوشی کے بجائے ایک ایسی ہولناک اور سرد موت کی سی دہشت بیٹھ گئی جس نے میرے جسم کا سارا خون جما دیا۔ مجھے شہریار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ میرا اصل خوف اور میری اصل موت وہ ایک ہفتہ تھا جو مجھے رواج کے مطابق اپنی شادی سے پہلے سردار کی اس منحوس اور تاریک حویلی کے اس مخصوص کمرے میں تنہا گزارنا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار ثانیہ کا وہ زرد اور مردہ چہرہ گھومنے لگا، میرے کانوں میں اس کی وہ خاموش سسکیاں گونجنے لگیں۔ میں نے راتوں کو اٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑے، ان کی منتیں کی کہ میں شہریار سے شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اس حویلی میں مت بھیجیں، میں اس تاریک کمرے میں نہیں جانا چاہتی۔ لیکن میرے والدین، جو اس قبیلے کی پرانی روایات اور سردار کے خوف میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے، انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ قبیلے کی عزت کا سوال ہے، اور اگر ہم نے اس رواج سے انکار کیا تو سردار حشمت خان ہمارے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ میرے باپ نے روتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میری بچی، یہ ہماری مجبوری ہے، تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ میرے اندر کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ میں نے اپنی قسمت کے اس کڑوے اور زہریلے گھونٹ کو پینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اسی لمحے میں نے اپنے دل میں ایک انتہائی مضبوط اور اٹل فیصلہ بھی کیا کہ میں ثانیہ کی طرح کوئی کمزور اور بے بس لڑکی نہیں بنوں گی۔ میں اس حویلی میں ایک زندہ لاش بننے کے لیے نہیں جاؤں گی، بلکہ میں اپنے ہوش و حواس کو مکمل طور پر بیدار رکھوں گی اور اس خوفناک اور پرسرار حویلی کے
اس گہرے راز کو جان کر رہوں گی جس نے میری بہن جیسی کزن کی زندگی اور اس کی روح کو نگل لیا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن میں اس تاریکی کے پیچھے چھپے ہوئے اصل درندے اور اس ہولناک سچائی کو ضرور بے نقاب کروں گی۔ شادی کے دن قریب آتے گئے اور میری تیاریاں بھی مکمل ہونے لگیں، لیکن میرے چہرے پر دلہنوں والی کوئی خوشی یا کوئی شرم و حیا نہیں تھی، بلکہ ایک جنگجو جیسی چوکس اور ایک نامعلوم خوف تھا۔ آخر کار وہ منحوس اور دل دہلا دینے والا دن آ ہی گیا جب مجھے اسے ایک ہفتے کے کڑے اور خوفناک امتحان کے لیے سردار کی حویلی لے جایا جانا تھا۔ میرے والدین نے مجھے روتے ہوئے گلے لگایا اور مجھے دعاؤں کے ساتھ حویلی کے محافظوں کے حوالے کر دیا۔ حویلی کا راستہ بہت طویل اور سنسان تھا، اور جیسے جیسے ہم حویلی کے قریب پہنچ رہے تھے میرے دل کی دھڑکنیں ایک بے قابو طوفان کی طرح تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سردار حشمت خان کی وہ حویلی کسی پرانے اور بسیدہ قلعے کی طرح لگتی تھی، جس کی موٹی اور اونچی دیواریں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ اس حویلی کے اندر راز کبھی دیواروں سے باہر نہیں جا سکتے۔ حویلی کا مرکزی آہنی دروازہ ایک انتہائی کرخت اور دلخراش آواز کے ساتھ کھلا اور مجھے اندر لے جایا گیا۔ حویلی کے اندر ایک عجیب سی سرد اور موت جیسی خاموشی طاری تھی۔ وہاں کے نوکر اور محافظ کٹھ پتلیوں کی طرح خاموشی سے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کسی کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ سردار کی بیوی یعنی میری ہونے والی ساس نے انتہائی سرد مہری اور بے حسی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور بغیر کوئی بات کیے مجھے حویلی کے اس مخصوص اور ویران حصے کی طرف لے گئی جہاں وہ مخصوص کمرہ واقع تھا۔ حویلی کے اس حصے میں روشنی بہت کم تھی، اور پرانی لکڑی کی سیڑھیوں پر چلتے ہوئے میرے قدموں کی آہٹ اس گہرے سناٹے میں انتہائی خوفناک لگ رہی تھی۔ ہم ایک بہت بڑے اور بھاری لکڑی کے دروازے کے سامنے جا کر رک گئے۔ میری ساس نے اپنی جیب سے ایک بڑی سی زنگ آلود چابی نکالی اور اس دروازے کا تالا کھولا۔ انہوں نے میری طرف انتہائی پرسرار اور سرد نظروں سے دیکھا اور مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے لرزتے قدموں کے ساتھ اس کمرے میں قدم رکھا تو میرے پیچھے وہ بھاری دروازہ ایک انتہائی ڈراؤنی آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور باہر سے تالا لگنے کی آواز آئی۔ میں مکمل طور پر اس تاریک اور پرسرار کمرے میں قید ہو چکی تھی، جہاں سے مجھے ایک ہفتے بعد ہی باہر نکلنا تھا۔ میں نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو قابو کیا اور اس کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہ کمرہ بہت وسیع اور پرتعیش تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سی گھٹن اور پرانی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے بالکل بیچوں بیچ ایک بہت بڑا اور پرانا لکڑی کا پلنگ بچھا ہوا تھا، جس پر سرخ رنگ کی چادر بچھی تھی۔ دیواروں پر بہت پرانے اور بھاری مخملی پردے لٹک رہے تھے، جن کے پیچھے کوئی کھڑکی نہیں، یعنی اس کمرے میں باہر کی روشنی یا ہوا داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ روشنی کے لیے صرف دو پرانے طرز کے مدھم کمکمے جل رہے تھے، جو کمرے کے کونوں میں خوفناک سائے بنا رہے تھے۔ کمرے کے فرش پر ایک انتہائی موٹا، قیمتی اور گہرے سرخ رنگ کا ایرانی قالین بچھا ہوا تھا، جس پر چلتے ہوئے قدموں کی کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی۔ کمرے کی کونے میں کھانے پینے کا کچھ سامان رکھا ہوا تھا اور ایک چھوٹا سا غسل خانہ بھی موجود تھا۔ بظاہر اس کمرے میں کوئی ایسی خوفناک
یا خطرناک چیز نہیں تھی جو کسی انسان کو زندہ لاش بنا سکے، لیکن اس کمرے کی خاموشی اور اس کی ویرانی بذات خود ایک بہت بڑا نفسیاتی عذاب تھا۔ پہلے 2 دن انتہائی سستی، بے چینی اور خوف کے عالم میں گزرے۔ مجھے روزانہ دن میں ایک بار دروازے کے نیچے بنے ہوئے ایک چھوٹے سوراخ سے کھانا اندر دھکیل دیا جاتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں رات دن جاگتی رہتی تھی، کمرے کے ہر کونے، ہر پردے اور ہر دیوار کو انتہائی غور اور شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پوشیدہ آنکھ مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے اور اس کمرے کی دیواریں مجھ پر سکڑ رہی ہیں۔ میرے ذہن میں بار بار ثانیہ کا خیال آتا اور میں خوف سے کانپ لگتی، لیکن پھر میں اپنی ہمت کو اکٹھا کرتی اور خود کو یاد دلاتی کہ مجھے اس راز کو کھوجنا ہے۔ تیسرے دن کی رات میرے اعصاب جواب دینے لگے۔ خاموشی اس قدر گہری تھی کہ مجھے اپنی ہی سانسوں کی آواز کسی طوفان کی طرح سنائی دیتی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور میں پلنگ پر لیٹی جاگ رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کے فرش میں کوئی ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی ہے۔ یہ لرزش اتنی معمولی تھی کہ اگر کوئی گہری نیند سو رہا ہوتا تو اسے بالکل محسوس نہ ہوتا، لیکن میری حواس اس وقت پوری طرح بیدار تھے۔ میں نے اپنی سانس روکی اور اپنے کانوں کو تیز کیا۔ مجھے کمرے کے فرش کے بالکل نیچے سے کچھ انتہائی مدھم اور عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں واضح نہیں تھیں، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری چیز سرکائی جا رہی ہو یا کوئی بہت دور سے کرا رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں بستر سے انتہائی خاموشی اور آہستگی کے ساتھ نیچے اتری، اپنے ننگے پیروں کے ساتھ اس موٹے اور سرخ قالین پر چلنے لگی۔ میں اس آواز کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی تھی جو مجھے فرش کے نیچے سے آ رہی تھی۔ میں کمرے کے ہر حصے میں جھک کر فرش پر کان لگا کر سننے لگی۔ کافی دیر محنت اور خوفناک تلاش کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ مدھم آوازیں کمرے کے بالکل بیچ میں جہاں پلنگ رکھا ہوا تھا اس کے ذرا دائیں طرف سے زیادہ واضح سنائی دے رہی ہیں۔ میں نے اپنا رخ اس طرف کیا اور قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اس جگہ کو اپنے ہاتھوں سے ٹٹولنے لگی۔ قالین بہت موٹا اور بھاری تھا، لیکن بظاہر اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے اپنے ہاتھوں سے قالین کی سطح کو دبایا تو مجھے ایک خاص جگہ پر قالین کے نیچے زمین ہموار محسوس نہیں ہوئی، بلکہ ایسا لگا جیسے وہاں لکڑی کا کوئی ابھار یا کوئی درز موجود ہے۔ میرا دل زور سے اچھلا۔ میرے اندر کے تجسس نے میرے سارے خوف کو ایک طرف دھکیل دیا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس بھاری سرخ قالین کے کنارے کو پکڑا اور اپنی پوری جسمانی طاقت لگا کر اسے ایک طرف سرکانا شروع کیا۔ قالین اتنا وزنی تھا کہ میری سانس پھول گئی اور ماتھے پر پسینہ آ گیا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی اور قالین کو کافی حد تک پیچھے کی طرف موڑ دیا۔ جب قالین ایک خاص جگہ سے ہٹا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت اور ایک نامعلوم دہشت سے پوری طرح پھیل گئیں۔ قالین کے بالکل نیچے کمرے کی اس پرانے اور پختہ فرش کے عین درمیان میں لکڑی اور لوہے سے بنا ہوا انتہائی خفیہ چکور اور بھاری دروازہ موجود تھا جو فرش کی سطح کے بالکل برابر بٹھایا گیا تھا تاکہ کسی کو اس کے وجود کا ادنا سا بھی
شک نہ گزر سکے۔ اس خفیہ دروازے پر ایک پرانا زنگ آلود لیکن مضبوط لوہے کا کڑا لگا ہوا تھا، جسے پکڑ کر اسے اوپر کی طرف اٹھایا جا سکتا تھا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھی اس خفیہ دروازے کو گھور رہی تھی اور میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مجھے اب مکمل طور پر یقین ہو چکا تھا کہ اس حویلی کا، اس مخصوص کمرے کا اور ثانیہ کے زندہ لاش بننے کا سارا بھیانک راز اسی خفیہ دروازے کے نیچے چھپے ہوئے تاریک تہہ خانے میں دفن ہے، اور میری منزل یہی وہ راستہ تھا جسے مجھے ہر حال میں عبور کرنا تھا۔ میں نے اپنے رب کا نام لیا اور اپنا کامتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا کر اس خفیہ دروازے کے اس ٹھنڈے اور زنگ آلود لوہے کے کڑے کو انتہائی مضبوطی سے تھام لیا۔ میرا دل میرے سینے کی پسلیوں سے اتنی زور سے ٹکرا رہا تھا کہ مجھے اپنا پورا وجود ایک شدید زلزلے کی زد میں محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی تمام تر جسمانی اور روحانی طاقت کو ایک جگہ مجتمع کیا اور اس بھاری کڑے کو اوپر کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ وہ دروازہ شاید کئی سالوں سے یا کئی مہینوں سے باقاعدگی سے نہیں کھولا گیا تھا، یا شاید اسے اتنا بھاری ہی بنایا اسی لیے گیا تھا کہ کوئی کمزور لڑکی اسے کھولنے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ لیکن میرے اندر چھپے اس خوفناک تجسس اور ثانیہ کے زندہ لاش جیسی حالت کے راز کو جاننے کی بے پناہ آگ نے مجھے غیر معمولی طاقت دے دی تھی۔ لوہے اور لکڑی کا وہ بھاری دروازہ ایک انتہائی خطرناک کرخت، کانوں کو پردے پھاڑ دینے والی اور روح کو چیر دینے والی چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھنے لگا۔ جیسے ہی وہ دروازہ تھوڑا سا کھلا، اس کے اندر سے ایک ایسی شدید بدبودار حبس زدہ سڑاند سے بھری ہوئی ہوا کا ببکا باہر نکلا، جس نے ایک ہی لمحے میں میرے نتھنوں کو جلا کر رکھ دیا اور میرا دم گھٹنے لگا۔ یہ بو کسی پرانے بند تہہ خانے کی نمی، خون، پسینے اور کسی انتہائی غلیظ چیز کے سڑنے کی ملی جلی بو تھی، جس کا تصور ہی کسی بھی انسان کے معدے کو الٹنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے کو اپنے منہ اور ناک پر انتہائی سختی سے لپیٹ لیا اور اس بھاری دروازے کو مکمل طور پر پیچھے کی طرف دھکیل کر فرش پر گرا دیا۔ دروازے کے کھلتے ہی نیچے کا جو منظر سامنے آیا وہ ایک گھپ اور انتہائی تاریک غار کی طرح تھا، جہاں روشنی کی کوئی ادنا سی کرن بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے بستر کے سرہانے رکھی ہوئی وہ چھوٹی سی ٹارچ اٹھائی جو میں اپنے سامان کے ساتھ چھپا کر لائی تھی۔ میں نے ٹارچ کا بٹن دبایا، اس کی تیز اور سفید روشنی سیدھی تاریک اور گہرے سوراخ کے اندر جا کر گری۔ روشنی پڑتے ہی مجھے نیچے جانے والی انتہائی پرانی کائی لگی ہوئی ٹوٹی پھوٹی پتھریلی سیڑھیاں نظر آئیں، جو کہ انتہائی گہرے اور خوفناک اندھیرے میں اتر رہی۔ ان سیڑھیوں پر جگہ جگہ سرخ رنگ کے پرانے خشک دھبے موجود تھے، جو بظاہر خون کے نشانات لگ رہے تھے۔ نیچے سے آنے والی وہ مدھم آوازیں اب کچھ زیادہ واضح ہو چکی تھیں۔ ان آوازوں میں لوہے کی بھاری زنجیروں کے آپس میں ٹکرانے کی خوفناک جھنکار اور کسی انسان کے انتہائی دردناک اور وحشیانہ انداز میں کراہنے کی آوازیں شامل تھیں۔ یہ کراہنا کسی عام انسان کا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خونخوار درندہ زخمی حالت میں
اپنی جان بچانے کے لیے تڑپ رہا ہو۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میرے اندر کی ساری ہمت ایک لمحے کے لیے جواب دے گئی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس دروازے کو فوراً بند کر دوں، اس پر قالین ڈال دوں اور واپس اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاؤں اور صبح ہونے کا انتظار کروں۔ لیکن پھر مجھے ثانیہ کی وہ مردہ آنکھیں یاد آئیں جن میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر آج میں نے ہمت ہار دی تو میں بھی اس حویلی سے اسی طرح ایک گنگی بہری اور بے بس لاش بن کر نکلوں گی، اور میری ساری زندگی ایک نامعلوم خوف اور اندھیرے میں گزر جائے گی۔ میں نے اپنے رب سے مدد مانگی اور لرزتے، کانپتے اور پسینے میں ڈوبے ہوئے قدموں کے ساتھ ان پرانی اور کائی لگی پتھریلی سیڑھیوں پر اپنا پہلا قدم رکھ دیا۔ سیڑھیاں انتہائی پھسلن بھری تھی۔ مجھے دیوار کا سہارا لے کر انتہائی احتیاط کے ساتھ نیچے اترنا پڑ رہا تھا۔ میں جوں جوں نیچے کی طرف جا رہی تھی، وہ سردی، وہ حبس اور وہ سڑاند مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ زنجیروں کی وہ دلخراش جھنکار میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگی تھی۔ تقریباً 20 یا 25 سیڑھیاں اترنے کے بعد میں ایک انتہائی وسیع اور دیو ہیکل تہخانے کے کچے اور نم فرش پر پہنچ گئی۔ تہخانے کی چھت بہت نیچی تھی۔ وہاں کی ہوا میں ایک ایسا بھاری پن تھا جو سانس لینے کے عمل کو انتہائی دشوار بنا رہا تھا۔ میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی کو چاروں طرف گھمایا تو اس تہخانے کی دیواروں پر لگی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ دیواروں پر پرانے زمانے کی انتہائی خوفناک اور لرزہ خیز تشدد کے آلات لٹک رہے تھے، جن میں کوڑے، بھاری ہتھوڑے، زنگ آلود چھریاں اور لوہے کے گرم کرنے والے چمٹے شامل تھے۔ یہ تہخانہ کسی رہائشی حویلی کا حصہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ یہ کسی سفاک خونخوار بادشاہ کا وہ عقوبت خانہ لگ رہا تھا جہاں انسانوں کو ان کی روح نکلنے تک اذیتیں دی جاتی ہیں۔ میں انتہائی خوف اور دہشت کے عالم میں اس تہخانے کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھانے لگی جہاں سے وہ زنجیروں کے بجنے اور کراہنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ میرے قدموں کی آہٹ اس گہرے اور موت جیسے سناٹے میں انتہائی واضح تھی، اس لیے میں نے اپنے جوتے وہیں اتار دیے اور ننگے پاؤں سرد اور کچے فرش پر چلنے لگی۔ تہخانے کے بالکل آخر میں ایک بہت بڑا اور موٹے لوہے کی سلاخوں سے بنا ہوا پنجرا موجود تھا، جو کسی خونخوار جنگلی جانور کو قید رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی اس بڑے اور تاریک پنجرے کے اندر ڈالی تو سامنے کا وہ دلخراش لرزہ خیز اور روح کو فنا کر دینے والا منظر دیکھ کر میری وہ فلک شگاف اور دردناک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ دبا کر انتہائی مشکل اور جبر کے ساتھ روکا۔ میرے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئے۔ میرا دماغ کسی بھاری چٹان کے نیچے دب کر سن ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک انتہائی گہرا اور سیاہ اندھیرا چھانے لگا۔ اس موٹے اور آہنی پنجرے کے عین درمیان میں کچے فرش پر ایک انسان انتہائی لاغر، برہنہ اور خستہ حالت میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اسے انسان کہنا شاید انسانیت کی سب سے بڑی توہین تھی، کیونکہ وہ مکمل طور پر ایک جنگلی اور خونخوار درندے کا روپ دھار چکا تھا۔ اس کے ہاتھ، پیر اور گلے میں انتہائی موٹی، بھاری
اور زنگ آلود لوہے کی زنجیریں ڈالی گئی تھیں، جنہیں پنجرے کی دیواروں کے ساتھ مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ اس شخص کے بال اتنے لمبے اور الجھے ہوئے تھے کہ وہ اس کے پورے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر کپڑوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ مٹی، کیچڑ اور اپنے ہی فضلے کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی جو انتہائی غلیظ اور بدبودار تھی۔ اس کے پورے جسم پر کوڑوں کے بے شمار اور گہرے زخموں کے نشانات، جن میں سے کچھ ابھی تک تازہ تھے، ان سے خون رس رہا تھا۔ اس کے ناخن کسی درندے کی پنجوں کی طرح لمبے اور گندے ہو چکے تھے۔ وہ فرش پر پڑی ہوئی ایک کچی اور خون آلود ہڈی کو انتہائی وحشیانہ اور بھوکے کتوں والے انداز میں چبا رہا تھا۔ روشنی کے اچانک اس اندھیرے پنجرے میں پڑنے پر اس شخص نے ایک انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی غراہٹ کے ساتھ اپنا سر اوپر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی، بلکہ وہ دو انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی سرخ اور پاگل پن سے بھری ہوئی آنکھیں تھیں، جنہیں دیکھ کر دنیا کا بہادر سے بہادر انسان بھی خوف سے مر جائے۔ اس نے زنجیروں کو پوری طاقت سے کھینچا اور میری طرف جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن زنجیروں کی لمبائی کم ہونے کی وجہ سے وہ پنجرے کی سلاخوں تک نہ پہنچ سکا اور ایک بھیانک چیخ مار کر واپس فرش پر گر پڑا۔ میرا پورا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح شدت سے لرز رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ پاگل اور وحشی درندہ کون ہے، اور اسے اس حویلی کے اس تہہ خانے میں اس قدر بھیانک اور غیر انسانی حالت میں قید کیوں رکھا گیا ہے۔ میں ابھی اسی خوف اور صدمے کی کیفیت میں اس پنجرے کو گھور رہی تھی کہ اچانک میرے پیچھے سے ایک انتہائی سرد، کرخت اور طنزی آواز گونجی، جس نے میرے جسم کا سارا خون ایک ہی لمحے میں جما کر برف کر دیا۔ اس آواز نے کہا کہ کیسا لگا تمہیں اپنے اصلی اور سچے دھلے سے مل کر میری بچی؟ میں جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ میری ٹارچ کی روشنی سیدھی سردار حشمت خان کے اس پروکار لیکن انتہائی شفاق اور شیطانی چہرے پر پڑی، جو تہہ خانے کے اس گھپ اندھیرے میں ایک دیو ہیکل اور پرسرار عفریت کی طرح کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سردار حشمت خان کے ہاتھ میں ایک بھاری اور چاندی کی مونٹھ والی چھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا وحشیانہ اور درندوں والا غرور تھا جو اس کی طاقت اور تکبر کی گواہی دے رہا تھا۔ میرے ہونٹ بری طرح کانپنے لگے، میری زبان میرے تالو کے ساتھ چپک گئی۔ میں نے انتہائی مشکل سے اپنے ٹوٹے الفاظ کو جوڑا اور کانپتی آواز میں پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں سردار صاحب؟ یہ وحشی اور پاگل انسان کون ہے؟ میرا دلہا تو شہریار ہے جس سے میری شادی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر حشمت خان نے انتہائی بلند، زوردار اور خوفناک قہقہہ لگایا جو اس پورے تہہ خانے کی تاریک دیواروں سے ٹکرا کر ایک گونج پیدا کرنے لگا۔ اس نے اپنی چھڑی کو زمین پر زور سے مارا اور ایک انتہائی زہریلے اور کاٹدار لہجے میں بولنا شروع کیا کہ شہریار، وہ تو صرف ایک مہرہ ہے، ایک کٹھ پتلی جسے میں نے تمہارے اور اس قبیلے کے اندھے لوگوں کے سامنے خوبصورت اور پرکشش دلہے کے روپ میں پیش کیا ہے۔ وہ میرا کوئی سگا بیٹا نہیں ہے، بلکہ وہ تو میری حویلی کے پرانے وفادار نوکر کا بیٹا ہے، جسے میں نے بچپن سے پالا، پڑھایا اور اسے اس قابل بنایا کہ وہ تم جیسی خوبصورت لڑکیوں کو
دھوکے میں رکھ سکے۔ میرا اصلی، میرا سگا اور میرا خون تو یہ ہے جو اس پنجرے میں جانوروں کی طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ سردار کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے وہ بچی کھچی زمین بھی پوری شدت کے ساتھ کھسک گئی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ سردار حشمت خان نے پنجرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا، یہ میرا اکلوتا بیٹا سکندر ہے، جو آج سے 20 سال پہلے ایک انتہائی خوفناک اور لا علاج دماغی بیماری کا شکار ہو کر مکمل طور پر پاگل اور ایک خونخوار درندہ بن گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے دانتوں سے نوچ کر مار ڈالا تھا، اور اگر میں اسے ان موٹی زنجیروں میں نہ جکڑتا تو یہ پورے قبیلے کو کھا جاتا۔ لیکن یہ میرا خون ہے، میری نسل ہے، میں اسے مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا میرے اس پاگل بیٹے کی خدمت کے لیے، اسے سنبھالنے کے لیے اور میری اس حویلی کے تاریک راز کو ہمیشہ دفن رکھنے کے لیے مجھے ایسی خوبصورت جوان اور معصوم لڑکیاں ملیں جو ساری زندگی اس کی غلاظت صاف کریں، اس کی مار سہ کر بھی خاموش رہیں اور میری غلام بن کر اس حویلی میں قید رہیں۔ اس لیے میں نے یہ 1 ہفتے کے روحانی رواج کا وہ جھوٹا اور مکروہ ڈرامہ رچایا۔ میں اپنے چھوٹے اور جھوٹے اور کٹھپتلی بیٹے شہریار کے نام پر قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکیوں کا رشتہ مانگتا ہوں۔ قبیلے کا کوئی شخص میرے خوف سے انکار نہیں کر سکتا، اور جب وہ دلہن اس کمرے میں آتی ہے تو وہ اسے رات کے اندھیرے میں اس تہہ خانے میں لے آتا ہوں اور اس پر یہ لرزہ خیز سچائی عیاں کرتا ہوں کہ اس کی شادی اس خوبصورت شہریار سے نہیں، بلکہ اس پنجرے میں قید اس غلیظ، وحشی اور پاگل درندے سے ہونے والی ہے۔ میں ان لڑکیوں کو بتاتا ہوں کہ ان کی بقیہ ساری زندگی اس تاریک تہہ خانے میں اس جانور کا فضلہ صاف کرتے، اس کی ہوس اور اس کے دانتوں کا نشانہ بنتے ہوئے گزرے گی۔ سردار حشمت خان کی باتیں کسی تیزاب کی طرح میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں اور میری روح کو اندر تک جلا رہی تھیں۔ اس نے ایک اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف قدم بڑھایا اور کہا، ثانیہ بھی بہت بہادر بنتی تھی، بالکل تمہاری طرح۔ وہ بھی بہت روئی چلائی، اس نے میرے پاؤں پکڑے، لیکن میں نے اسے اسی پنجرے کے سامنے کھڑا کر کے اسے بتایا کہ اگر اس نے باہر جا کر ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا یا اس راز کو فاش کرنے کی کوشش کی تو میں اس کے پورے خاندان کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے تمام بہن بھائیوں کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں گا۔ ثانیہ اس خوفناک سچائی اور اپنے خاندان کی موت کے ڈر سے اس قدر صدمے میں چلی گئی کہ اس کی آواز ہمیشہ کے لیے چھن گئی اور وہ ایک زندہ لاش بن گئی۔ آج بھی وہ میرے اسی پاگل بیٹے کی ایک دوسرے کمرے میں بند ہے اور روزانہ اس کی اذیتیں سہتی ہے۔ اب تمہاری باری ہے، میری بچی، کل تمہارا نکاح اس پاگل سکندر کے ساتھ اسی تہہ خانے میں پڑھایا جائے گا، اور باہر دنیا کو یہی بتایا جائے گا کہ تم شہریار کی بیوی بن چکی ہو۔ تم ساری زندگی میری اس حویلی کی اور میرے اس وحشی بیٹے کی قیدی اور غلام بن کر رہو گی۔ اگر تم نے کوئی بھی چالاکی کرنے یا بھاگنے کی کوشش کی تو تمہارے اس بوڑھے باپ کا سر کاٹ کر حویلی کے مرکزی دروازے پر لٹکا دیا جائے گا۔ سردار حشمت خان کا یہ سارا بھیانک، شیطانی اور لرزہ خیز راز سن کر میرے اندر ایسی عجیب اور ناقابل فہم کیفیت طاری ہو گئی جسے میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا یہ راز جان کر ثانیہ کا بدلہ لوں گی،
لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں کہ یہ راز اتنا خوفناک، اتنا غلیظ اور اس قدر ناقابل شکست ہوگا کہ میں خود اس کی دلدل میں پھنس کر رہ جاؤں گی۔ میرا سارا جسم خوف سے برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور میرے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ سردار نے انتہائی حقارت سے میری اس بے بسی کو دیکھا اور اپنی چھڑی زمین پر مارتا ہوا پلٹ کر واپس ان سیڑھیوں کی طرف جانے لگا۔ جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر کہا کہ اپنے اس نئے اور سچے دلہے کی شکل اچھی طرح دیکھ لو، کیونکہ اب تمہاری صبح اور شام اسی غلاظت اور اسی بدبو میں گزرنے والی ہے۔ میں تمہیں یہی اس کے سامنے اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تم کل تک اپنے ذہن کو اس عذاب کے لیے پوری طرح تیار کر سکو۔ سردار کے قدموں کی آہٹ آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی اور وہ خفیہ دروازہ ایک بار پھر ایک بھاری آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میں اس گھپ اندھیرے اور سڑاند برے تہہ خانے میں اس وحشی پاگل درندے کے سامنے بالکل تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئی تھی۔ وہ درندہ زنجیروں کو کھینچ کھینچ کر میری طرف جپٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی وہ خوفناک غراہٹیں میرے دماغ کو پاگل کر رہی تھیں۔ میں وہیں اس کچے اور ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب بہہ نکلا جس میں میرا سارا غرور، میری ساری ہمت اور میری زندگی کی ساری خوشیاں بہہ گئیں۔ میں نے اپنے رب سے موت کی دعائیں مانگنا شروع کر دی، کیونکہ اس غلیظ اور وحشی انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے 1000 درجے بہتر تھا کہ میری جان اسی لمحے نکل جائے۔ میں رات بھر اس فرش پر پڑی تڑپتی رہی، روتی رہی اور اپنے مقدر پر ماتم کرتی رہی۔ مجھے اپنے والدین پر غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے ایک جھوٹی اور کھوکھلی عزت کی خاطر مجھے اس جہنم میں دھکیل دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار ثانیہ کا وہ زندہ لاش والا چہرہ آ رہا تھا، اور اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیوں پتھر کی بن گئی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کا وقت ہو چکا تھا، لیکن اس تہہ خانے میں وقت کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اچانک میرے دماغ میں خیال کوندا، ایک ایسا انتہائی خطرناک، دیوانہ وار اور موت سے بھرا ہوا خیال، جس نے میرے اندر کی اس مرتی ہوئی عورت کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیا۔ میں نے سوچا، اگر مجھے مرنا ہی ہے، اگر میری زندگی ایک زندہ لاش کے طور پر گزرنی ہے، تو میں اکیلے کیوں مروں؟ میں اس سردار حشمت کو، اس کے شیطانی بادشاہت کو اور اس کے اس وحشی بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر کیوں نہ ڈوبوں؟ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور چہرے پر ایسی درندگی اور وحشت طاری کر لی جو شاید اس پنجرے میں قید اس پاگل انسان سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ میں نے اپنے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھمائی۔ میری نظر تہہ خانے کے کونے میں رکھے ہوئے مٹی کے تیل کے ان بڑے بڑے پرانے کنستروں پر پڑی، جو شاید حویلی کے پرانے چراغوں کو جلانے کے لیے یہاں رکھے گئے تھے۔ میرے اندر کی آگ اب ایک خوفناک لاوے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں اٹھی، انتہائی تیزی اور جنون کے عالم میں ان کنستروں کی طرف بڑھی۔ میں نے ایک بھاری کنستر اٹھایا، اس کا سارا تیل تہہ خانے کی پرانی لکڑی کی دیواروں اور سیڑھیوں اور کچے فرش پر گرانا شروع کر دیا۔ وہ وحشی درندہ مٹی کے تیل کی تیز بو سے گھبرا کر زور زور سے چیخنے لگا، لیکن مجھے اب کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے پنجرے کے چاروں طرف بھی وہ سارا تیل چھڑک دیا، پھر اپنی جیب سے وہ ماچس نکالی جو میں رات کو اپنے کمرے میں اس ڈر سے چھپا کر رکھی تھی کہ شاید مجھے اندھیرے میں اس کی ضرورت پڑے۔
میں نے ایک لمحے کے لیے اس ماچس کی تیلی کو ہاتھ میں پکڑا. اپنے خاندان اور اپنے والدین اور ثانیہ کا چہرہ تصور میں لائی. میں جانتی تھی میرے اس قدم کے بعد شاید میرا خاندان بھی سردار کے غضب کا نشانہ بنے. لیکن اگر میں یہ سب نہ کرتی تو قبیلے کی نہ جانے کتنی اور معصوم لڑکیاں اس جہنم کا ایندھن بنتی. میں نے گہرا سانس لیا، اپنے رب کا نام لیا اور ماچس کی تیلی کو جلا کر اس تیل سے بھیگے فرش پر پھینک دیا. آگ کا انتہائی خوفناک بھڑکتا ہوا فلک شگاف شعلہ ایک ہی لمحے میں پورے تہہ خانے میں پھیل گیا. اس نے ان پرانی دیواروں اور پنجرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. وہ پاگل اور وحشی درندہ آگ کی تپش محسوس کر کے انتہائی دلخراش اور بھیانک آوازوں میں چیخنے لگا، زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا. لیکن میں وہاں سے انتہائی تیزی کے ساتھ ان پرانی اور آگ میں لپٹی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بھاگی. انہیں عبور کرتے ہوئے اس خفیہ دروازے تک پہنچ گئی جو سردار نے اوپر سے بند نہیں کیا تھا. میں نے پوری طاقت سے اس دروازے کو دھکا دیا اور باہر اس کمرے میں نکل آئی. میں نے جلدی سے وہ خفیہ دروازہ بند کیا اور اس پر وہ بھاری قالین واپس ڈال دیا تاکہ آگ کی لپٹیں فوراً اوپر نہ آ سکیں. تہہ خانے کے اندر کی وہ چیخیں اور وہ آگ اب اتنی شدت اختیار کر چکی تھی کہ اس کا دھواں قالین کے کناروں سے نکل کر کمرے میں بھرنے لگا تھا. میں نے کمرے کے بڑے دروازے کو اندر سے بجانا اور چیخنا شروع کر دیا کہ مجھے بچاؤ، کمرے میں آگ لگ گئی ہے. میری ان خوفناک چیخوں اور دھوئیں کی بو نے حویلی کے نوکروں اور محافظوں کو جگا دیا. انہوں نے فوراً دروازے کا تالا توڑ کر مجھے باہر نکالا. حویلی میں ایک قیامت کا سماں تھا. ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی. سردار حشمت خان بدحواسی کے عالم میں بھاگتا ہوا آیا اور جب اس نے دیکھا کہ آگ اس مخصوص کمرے کے فرش کے نیچے سے آ رہی ہے، اس کے چہرے کا رنگ موت کی طرح سفید پڑ گیا. وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا کہ پانی لاؤ، پانی لاؤ، میرا بیٹا اندر ہے. لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. آگ نے ان پرانی لکڑیوں اور تہہ خانے کو مکمل طور پر جلا کر راکھ کر دیا تھا اور سردار کا وہ اکلوتا وحشی بیٹا اسی جہنم میں جل کر بھسم ہو چکا تھا. میں وہیں سین میں کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. میرے چہرے پر ایک انتہائی پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی. سردار کی ساری بادشاہت، اس کا سارا غرور اور اس کا وہ شیطانی راز آج اسی تہہ خانے کی خاک میں مل چکا تھا. قبیلے کے لوگ بھی آگ بجھانے کے لیے حویلی کے اندر آ چکے تھے اور جب سردار نے اپنے منہ سے یہ چلایا کہ اس کا بیٹا تہہ خانے میں جل گیا ہے، قبیلے والوں کو بھی حیرت ہوئی کیونکہ ان کی نظر میں تو اس کا بیٹا شہریار تھا جو باہر کھڑا تھا. لوگوں کے سوالوں اور تفتیش کے سامنے سردار حشمت خان کا سارا سچ اور اس کی وہ 50 سالہ پرانی خونخوار شیطانی رسم سب کے سامنے بے نقاب ہو گئی. قبیلے کے لوگوں نے غصے میں آ کر سردار کے پورے خاندان کو اس حویلی سے بے دخل کر دیا اور وہ دن اور آج کا دن قبیلہ شیر دل کی وہ منحوس اور پراسرار رسم ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی. میں نے اپنی اور آنے والی نسلوں کی لڑکیوں کو ایک زندہ لاش بننے سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا تھا. یہ لرزہ خیز اور سبق آموز داستان ہمیں انسانیت، ظلم اور بہادری کے حوالے سے کئی انتہائی اہم اور گہرے سبق سکھاتی ہے جنہیں سمجھنا ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. سب سے پہلا اور بنیادی سبق یہ ہے کہ اندھی تقلید اور فرسودہ رسومات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا کسی بھی معاشرے یا قبیلے کی سب سے بڑی جہالت اور تباہی کا سبب بنتا ہے. جب لوگ کسی خوف یا نام نہاد خاندانی عزت کی خاطر ظالم کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں
وہ دراصل ظلم کو مزید طاقتور بننے اور معصوم جانوں کو نگلنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ سردار حشمت خان کا 50 سالہ پرانا شیطانی رواج صرف اس لیے قائم رہا کیونکہ کسی نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے یا اس کی حقیقت کو جاننے کی جرت نہیں کی تھی۔ والدین نے اپنی بیٹیوں کو زندہ لاش بنتے دیکھا لیکن فرسودہ عزت کی خاطر خاموش رہے، جس نے سردار کو مزید سفاک اور بے رحم بنا دیا۔ دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ ظلم اور فریب کی بنیاد پر کھڑی کی گئی عمارت چاہے کتنی ہی بلند اور بظاہر ناقابل تسخیر کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ ریت کی کمزور دیوار ثابت ہوتی ہے۔ سردار نے اپنی طاقت، اپنے غرور اور اپنے جھوٹے روب کے ذریعے قبیلے کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا، لیکن ایک اکیلی اور نہتی لڑکی کی جرت نے اس کے 50 سالہ پرانے اور غلیظ طلسم کو چند لمحوں میں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ اس بات کا اٹل اور واضح ثبوت ہے کہ جب کوئی مظلوم اپنے حق کے لیے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی بھی خوفناک درندہ اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ تیسرا اہم سبق یہ ہے کہ سچائی اور حق کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دینا غلامی اور ذلت کی طویل زندگی جینے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اس لڑکی نے ثانیہ کی طرح خاموشی سے زندہ لاش بننے کے بجائے بغاوت اور مزاحمت کا وہ خوفناک جرت مندانہ راستہ چنا جس نے نہ صرف اسے اس جہنم سے نکالا بلکہ آنے والی تمام نسلوں کی معصوم لڑکیوں کو بھی ہمیشہ کے لیے اس شیطانی عذاب سے محفوظ کر لیا۔ قدرت کا مکافات عمل بھی اس داستان کا روشن پہلو ہے کہ سردار جس پاگل اور وحشی بیٹے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر رہا تھا، وہ بیٹا اسی آگ اور اسی تہہ خانے میں جل کر بھسم ہو گیا جو اس نے دوسروں کے لیے تیار کیا تھا۔ ظالم اور متکبر انسان کا انجام ہمیشہ ذلت ناک موت ہی ہوتا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔